ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے، 14 کا خالق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے دادا استاد مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ علی کا نام جتنا بآواز بلند لیں گے اتنے مالک بقیت اللہ کے قریب ہوں گے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات اتنی بآواز بلند پڑھیں جتنی علی کی ولایت قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اگر تکلیف نہ سمجھے نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا 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 نظر اللہ نیاز حسین، تاکہ جو پیچھے مومن آئے پریشان ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ بلا فصل کو ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ سامعین محترم، میں چھوٹا سا طالب علم، 18-19 کتابیں میں نے لکھی ہیں اور بھی کتابیں لکھ رہا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ممبر پہ وہ موضوعات پڑھوں جو کم پڑھے جاتے ہیں۔ امام سجاد، بی بی ام البنین، بی بی رباب، میں ان کے فضائل پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ممبر پہ۔ تو صلوات ایسے پڑھیں کہ کچھ کہنے کو دل چاہے۔ بآواز بلند صلوات۔ لو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب الکعبہ والقوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقلبک فی الساجدین۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھے محمد میں نے آپ کے سامنے قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو میرے موضوع تک پہنچ گئے وہ سلامت رہیں جب تک ان کا دل چاہے۔ میں پوری دنیا میں آل محمد کا ذکر کرتا ہوں، یہ بات میں ضرور کرتا ہوں کہ ذکر ہمارا محتاج نہیں، نہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، اور نہ ذکر ہمارا محتاج ہو سکتا ہے۔ ہم ذکر کے محتاج ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ساجد بھائی کہ ہم نہ تھے پھر بھی ان کا ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے پھر بھی ان کا ذکر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجلس بڑی نہیں ہوتی جس میں داد اور وہوہ زیادہ ہو، مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جس پر بطول راضی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قرآن بے عیب کتاب، کیونکہ میری لکھی کتاب میں شک ہو سکتا ہے مگر قرآن میں شک اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جو میں لکھوں گا، کیونکہ میں بے عیب نہیں ہوں، قرآن وہ ہے جس کو بھیجنے والا بے عیب ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 219، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، میں نے اسی جملے میں دیکھ لینا کہ آپ نے کیا سنا ہے، مشرف عباس نے کیا پڑھا۔ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔ ہم نے تیرا نور، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے تیرا نور ساجدین میں بہت دعا میں نے آپ سے لینی ہے، میں کوئی عالم نہیں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ہم نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔ بولنا نہ بولنا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، میں نے تیرا نور ساجدین میں منتقل کیا۔ بابا جی ایک بندہ سجدہ کرے تو اسے ساجد کہتے ہیں، زیادہ بندے سجدہ کریں تو اسے ساجدین کہتے ہیں۔ یعنی جس کی پیشانی پہ نور آتا گیا وہ سب ساجدین میں ہوتے گئے۔ آدم کی پیشانی پہ نور آیا تو آدم ساجدین میں،
پھر شیش کی پیشانی پہ آیا، پھر مجلس کی پیشانی پہ آیا، پھر محو کی پیشانی پہ آیا، پھر غسیمسہ کی پیشانی پہ آیا، پھر ادروس کی پیشانی پہ آیا، پھر ناخور کی پیشانی پہ آیا، پھر لمک کی پیشانی پہ آیا، پھر ملک کی پیشانی پہ آیا، پھر نوح نبی کی پیشانی پہ آیا، پھر سام کی پیشانی پہ آیا، پھر اسامر کی پیشانی پہ آیا، پھر برشاشہ کی پیشانی پہ آیا، پھر برہ کی پیشانی پہ آیا، پھر جفیسہ کی پیشانی پہ آیا، پھر تاخور کی پیشانی پہ آیا، پھر تارق کی پیشانی پہ آیا، پھر ابراہیم کی پیشانی پہ آیا، پھر اسماعیل کی پیشانی پہ آیا، پھر کدار کی پیشانی پہ آیا، پھر حمل کی پیشانی پہ آیا، پھر نور چلتا چلتا حضرت عدنان کی پیشانی پہ آیا، پھر چلتا چلتا حضرت ہاشم کی پیشانی پہ آیا، پھر چلتا چلتا حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ آیا۔ اس نور کے دو حصے ہو گئے۔ جو بندہ امام سجاد کے فضائل سننے کے لیے بیٹھا ہے، ہر بندے کے اپنے مقدر ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں بہت بڑے جید مجتہد جملہ پڑھ رہے تھے، وہ فرماتے علی کے فضائل میں بولا کرو، کیونکہ یہ سارے علی ہیں۔ جو ان کے فضائل میں ہاتھ بلند کرتا ہے، امام زمانہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا اور علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ یعنی جس کی پیشانی پہ نور آئے وہ سب ساجدین میں ہے۔ اب میں سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید الساجدین ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے سر، کیا کہنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری، آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں، اور حسین کا بیٹا سید شہباز قلندر سے کسی بندے نے پوچھا کہ امام سجاد کی فضیلت بتا۔ سید شہباز قلندر فرماتے ہیں یاد رکھنا علم و عرفان کی منزلیں طے کر گیا، اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود مجھے شفاعت اس وقت ملے گی جب امام سجاد کی مرضی ہوگی۔ بابا جی یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ سید شہباز قلندر کہہ رہے ہیں جن کا اصل نام شاہ حسین ہے، ان کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا ہے، کبیر الدین شمس الدین کا بیٹا ہے، شمس الدین نور شاہ کا بیٹا ہے، نور شاہ ہادی شاہ کا بیٹا ہے، ہادی شاہ مہدی شاہ کا بیٹا ہے، مہدی شاہ محمود شاہ کا بیٹا ہے، محمود شاہ محمد ثانی کا بیٹا ہے، محمد ثانی اسماعیل ثانی کا بیٹا ہے، اسماعیل ثانی محمد اول کا بیٹا ہے، محمد اول اسماعیل اول کا بیٹا ہے، اسماعیل اول حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، مولا جعفر صادق مولا باقر کے بیٹے ہیں، مولا باقر امام سجاد کے بیٹے ہیں، امام سجاد امام حسین کے بیٹے ہیں۔ جو بندے امام سجاد کے فضائل سننے کے لیے آئے ہیں، امام حسین مولا علی کے بیٹے ہیں، مولا علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، ہاشم عبد المناف کے بیٹے ہیں، عبد المناف قصہ کے بیٹے ہیں، قصہ کلاب کے بیٹے ہیں، کلاب مرہ کے بیٹے ہیں، مرہ لفی کے بیٹے ہیں، لفی غالب کے بیٹے ہیں، غالب فہر کے بیٹے ہیں، فہر نظر کے بیٹے ہیں، نظر مضر کے بیٹے ہیں، مضر عدنان کے بیٹے ہیں، عدنان کنانا کے بیٹے ہیں، کنانا مدکہ کے بیٹے ہیں، مدکہ الیاس کے بیٹے ہیں، الیاس حمل کے بیٹے ہیں، حمل کدار کے بیٹے ہیں، کدار اسماعیل کے بیٹے ہیں، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں، قلندر ابراہیم کا بھی وارث ہے، اسماعیل کا بھی وارث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق زبان کے ساتھ دل بولا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میری بات سمجھ نہیں سکتا؟ آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں۔ بھائی جان ہاتھ کھول کے پہنا، مولا تو سلامت رکھے۔ میری بات سمجھ نہیں سکتے؟ ہر بندے کے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا سر۔ میں نے 5ویں امام کا فرمان پڑھا ہے، اللہم صلی اللہ محمد۔ حوزہ علمیہ میں بیٹھا ہوا تھا نجف میں، تو کتاب میرے سامنے آگئی، تو فرمان میں نے پڑھا ہے۔ مولا فرماتے جو بندے ہمارے فضائل سن کر ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں، ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آدم سے لے کر جتنی دور بولنا امام سجاد بولنا، مسائب بھی یہی فضائل ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جس موضوع پہ مجلس ہونا، پانی کو چاہیے کہ ہر ذاکر کو ہے اسی موضوع پہ مجلس ہونا۔ دیکھیں ہمارے اکثر بچوں کو مولا علی کے 18 بیٹوں کے نام نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر پہ بیان نہیں ہوتا۔ جو بچہ 14 معصومین کا نام یاد کر سکتا ہے، وہ 18 بیٹوں کا نام بھی یاد کر سکتا ہے۔ میری بات سمجھ؟ سرکار مولا نکی بادشاہ کی مجلس ہے تو امام نکی کے فضائل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی فضائل میں کوئی کتب نہیں ہے۔
بھری پڑی ہیں. میں سرکار منبر پہ بات کروں, میں نے خود 80 جلدوں کی کتاب دیکھی ہے جو صرف سرکار علی اصغر کے فضائل پہ. او بھائی جان, جن کا ذاکر خود خدا ہو ان کے فضائل کی کمی ہے بادشاہ؟ آپ محمد والے محمد کے وہ فضائل, مولا علی علیہ السلام کے 18 بیٹوں پہ 18 مجلسیں ہونی چاہیے. سرکار محمد حنفیہ علیہ السلام سرکار وہ ہیں کہ جس کو محمد نے اپنا بیٹا کہا ہے. میری بات سمجھے؟ آدم سے لے کر میری الحمدللہ کتاب آ رہی ہے ماشاءاللہ, کتابیں 5-6 میری چھپ گئی ہیں. کتاب کا میں نے نام رکھا ہے 14 صادقین. اس میں ہر امام کی شہادت ہے, کم از کم ذاکر آدھا گھنٹہ مسائل پڑھ سکتے, اور ہر امام کی ازواج کا نام, مولا علی کے بیٹوں کا نام. مولا علی علیہ السلام کی 18 بیٹیاں تھیں اور 18 بیٹے تھے مولا علیہ السلام. یہ کیوں نہیں ہم منبر پہ بیان کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ علی کا کون بیٹا کیا تھا. میں نے بہت بڑے سرکار جید محدث سے یہ جملہ سنا ہے, وہ فرماتے جب بھی جناب امام حسین چلتے تھے تو علی علیہ السلام کے سارے بیٹے سرکاریں اون ابن علی, یحییٰ ابن علی, ابراہیم ابن علی, سرکاریں جتنے بھی مولا کے بیٹے تھے, عباس ابن علی, ابراہیم ابن علی, عباس اکبر ابن علی, عباس اوس ابن علی, عباس اصغر ابن علی, مولا کے بیٹے مولا حسین کے پیچھے چلتے تھے. اور مولا حسین مسکرا کے کہتے وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ, میں وہ حسین آسمان ہوں جس کے عباس جیسے برج ہیں. میری بات سمجھ رہی سرکار؟ یہاں پہ بیان کرنا چاہیے کہ ہم, میری بات سمجھ رہی سرکار؟ آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں. حسین کا بیٹا سید الساجدین. دیکھیں, کالے کپڑے پہننے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا, بندہ کردار سے شیعہ. مجھے بھائی کا حکم تھا کہ آپ کے بھکر پڑھ رہے ہیں, لئیے پڑھ رہے ہیں, تو ابھی ادھر پڑھ, میں نے کہا نوکر کیا اور نصر ہے. تو میں سرکار کیونکہ آپ کی زیارت ہونی تھی, کیونکہ مومن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے. مولا سے پوچھا کہ مولا کوئی آپ کی زیارت نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ امام نے فرمایا مومن کی زیارت کرو, یہی سمجھو کہ میں نے حجت کی زیارت کی. اور بھائی جان, مومن کی طرف غصے سے دیکھنے کا نام دین نہیں, مومن کی طرف سے مسکرانے کا نام دین ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو ہی مومن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, باہر نکل کے جب واپس آتا ہے آواز قدرت آتی فرشتوں اس کے سارے گناہ ختم کر دو. فرشتے پوچھتے ہیں میرے اللہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں؟ آواز قدرت آتی ہے کہ فرشتوں یہ مومن کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا. میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ اور جو بندہ ایسا, ہمیں شیعہ بننا چاہیے جیسے مولا علی علیہ السلام چاہتے ہیں. ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے چاچا جی جیسے مولا چاہتے ہیں. جب ہم چلیں تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اتنا شریف ہے, رب جانے اس کا امام کتنا شریف ہوگا. علی شریفوں کا امام ہے, علی بدماشوں کا امام نہیں. علی نمازیوں کا امام ہے, علی شرابیوں کا امام نہیں. جو بندہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے وہ مدینے بھی دفن ہو جائے انشاءاللہ جہنم میں جائے گا. اور جو بندہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا. جو سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت نہیں کرتا وہ حضرت ابو طالب کا کیا لگتا. مولا علی علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا مولا میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. مولا فرماتے تو اپنے باپ کے آگے تو نہیں چلتا. جو باپ کے آگے چلے اللہ اس سے رزق چھین لیتا. مولا فرماتے جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگا کرو, ہم 14 آمین کہا کریں. چھٹے امام فرماتے جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ کٹائیں گے کیسے؟ اچھا ایسی باتیں بیان کی کہ نا بندے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں. میری گل سچی ہے نا, بندے پریشان ہو جاتے ہیں.
میں سچا ہوں نا جی، میں دیکھے نا جی، ایسی باتیں کرو بندے پریشان، مگر آپ کی پریشانی سے مجھے تو کچھ نہیں، اس لیے کہ جو 14 کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرے اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوتا، اور ایسی باتوں پہ بولنا بھی نہیں چاہیے تاکہ اور بھی کوئی نہ پڑھے۔ مولا فرماتے ہیں جو لوگ ہماری خاطر اللہ کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے وہ کٹائیں گے کیسے؟ مولا فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان بستر سے اٹھا کر مصلے تک نہیں جا سکتا وہ تمہیں ایمان جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ ماں باپ کی عزت ہے تو حسین راضی ہے، 10 لاکھ مجلس پہ لگا دو، اگر ماں ناراض ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جناب زہرا کو راضی کرنا چاہتے ہو ماں کی عزت کرو، اگر عالیہ بی بی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو علی کی بیٹیوں کہ اس نقش قدم پہ چلو کہ بہنوں کی عزت کی جائے۔ میری بات سمجھ آئی سر؟ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کے یہ خوشاب کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہماری طرف جاتے ہیں لاہور کی طرف بندے کہتے ہیں یہ خوشاب سے کیا کہ یہاں پہ چونے بنے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، یہاں پہ ہیں نا لوگ، میں تو ویکھے نا اس پر باندھا، یہاں پہ چونے، یہاں پہ بندے دیکھ کر کہتے ہیں یہ خوشاب سے آیا ہے یا یہ سرگودے سے آیا ہے۔ نور پور تھال والو بندے حلیے سے پہچانے جاتے ہیں۔ چاچا جی یاد رکھے گا منکر نکیر بھی بڑے سیانے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا وہ شکل سے پہچان لے کہ یہ علی کو مانتا ہے یا کسی اور کو مانتا ہے۔ میری بات سمجھائی سرکار؟ میرے استاد فاضل علوی شہید اللہ درجات بلند کرے فرمایا کرتے تھے منبر پہ حق بیان کرنا، بولنا نہ بولنا مقدروں کی بات ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت کرو گے تو قائم راضی ہوگا، ماں باپ کی عزت۔ اچھا مجھے ایک بات کا سرکار جواب تھا، کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ یار بولو تو تھوڑا جو میرے پتہ لگا میں اپنے جی ہیں گوانڈی گلتا نہیں آگے مطلب۔ ایسے جی کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ ابو ذر نے، مقداد نے اٹھائی؟ تو لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا، ہائے ہائے ہائے، کہ اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر لیے، او قبلہ وہ کون سے شیعہ تھے جو سورج کو روک لیتے تھے؟ ہمارے روکنے سے ڈیبو نہیں رکتی۔ بابا جی یہ بھی کہا ساڑھے آ کے ڈیور رکھ دی، وہ کون سے لوگ تھے؟ مولا فرماتے ہیں پانچواں امام فرماتے ہیں جس کی زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی سلمان نے تلوار اٹھائی؟ ابو ذر نے؟ لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ کہ ان کا کردار اتنا عظیم تھا کہ اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا تو کچھ نہیں بچنا۔ میں معافی مانگ کے جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو، امام زمانہ کو آپ جیسے یا میرے جیسے شیعہ نہیں چاہیے، امام کو سلمان اور میثم جیسے شیعہ چاہیے۔ ہم سلمان اور ابو ذر جیسے شیعہ بن تو نہیں سکتے مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مولا کو مانتے کیسے تھے۔ 600 سال پرانی کتاب سے، بہت بڑے محدث کی کتاب سے میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی کا شیعہ، دیکھیں امام کا لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، تو جس نے سجدہ نہیں کرنا اس کا کیا تعلق ہے امام سجاد؟ مولا فرماتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ فخر کتنا کرتا ہے، تم قیامت تک سجدے سے ساری نہ اٹھاؤ۔ مولا نے ایک دفعہ کہا تھا یہ ہے بابا علی کا شیعہ، مولا نے ایک دفعہ کہا تھا میثم، کہا جی مالک میثم، کہا تجھے اسے کھجور پہ لٹکایا جائے گا، کہا مولا میرا قصور کیا ہے؟ مولا فرماتے تیرا قصور یہ ہے کہ تیری سیرت میں لوگوں کو علی نظر آتا ہے، یہ ہے بابا علی کا شیعہ۔
میسم تمار اس کھجور کے قریب جا کر اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اور میسم تمار کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ بابا یہ علی کا شیعہ ہے، ہم ایسے شیعہ بن تو نہیں سکتے جیسے سلمان، مقداد، ابو ذر، حذیفہ، ابو رافع، کمبر، ہم ایسے بن تو نہیں سکتے، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیسے محمد والے محمد کو مانتے تھے۔ میسم تمار تو کھجور کے قریب آتے، اس کا ایسے طواف کرتے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے، اور کہتے جلدی جلدی جوان ہو جا کہ ابو طالب کے بیٹے کا فرمان پورا ہو جائے۔ بابا جی کھجور جوان ہو گئی، ابن زیاد کا دور آیا۔ ابن زیاد نے کہا میسم کہا کیا ہے؟ کہا علی کو چھوڑ دے۔ کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میسم کے چہرے پہ جلال آیا۔ میسم نے کہا خاموش، ارے اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ اس زندگی ہے بابا جی علی کا شیعہ۔ کہا اس زندگی پہ لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ کہا تو علی کو نہیں چھوڑے گا؟ کہا بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تو علی کو نہیں چھوڑے گا، میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، میں پھر تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا۔ میسم تمار مسکرا کے کہتے ہیں آج جو کرنا ہے کر لے، مگر ابو طالب کے شریف بیٹے نے کہا تھا کہ ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا، قتل کرنے سے پہلے۔ یہ ہے علی کا شیعہ۔ کہا قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، ہاتھ کاٹوں گا، کان کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا، میں تیرے مولا کا کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا، میں کبھی بھی تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ ابو طالب کے شیر کے چہرے پر جلال آیا۔ میسم تمار نے کہا خاموش، ارے تقدیر کا مالک تو نہیں ہے، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے۔ میسم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئے۔ میسم تمار سولی پہ آ گیا۔ میسم تمار نے کہا بابا یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے علی کا شیعہ، ہم ایسے بن تو نہیں سکتے، مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے دل میں علی کیسے رہتا تھا۔ میسم تمار کے پاؤں کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، کان کٹ گئے، آنکھیں نکل گئے۔ میسم تمار سولی پہ آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا میں تیرے مولا کا کبھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ بابا جی کاش میرے پاس ارے حور کی وہ پر کے حویجت کے جلال میں ہوتے جو نجف کی صحرا میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں تھی جو مشرف عباس علوی سے ممبر پہ پڑھنا چاہتا ہے۔ میسم تمار نے کہا جو کرنا ہے کر لے، جو میرے علی نے کہا ہے وہی ہونا ہے۔ اس نے کہا جو پڑھنا ہے پڑھ لے، میں تیرے علی کا کبھی بھی فرمان پورا ہونے نہیں دوں گا۔ میسم تمار رب جانے یہ علی کا کیسا شیعہ ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے پھر بھی جنبش کر رہا ہے۔ میسم تمار نے کہا جب سب کچھ کٹ گیا ہے ابھی میری زبان تو ہے نا۔ میسم تمار نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب ہو، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرا علی رجتوں والا ہے، حملوں والا ہے، عجیب دولت والا ہے، قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہے، عین اللہ ہے، کرم اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، حجاب اللہ ہے، عزت اللہ ہے، علی جن ولی اللہ ہے، آدم کا علم ہے، نوح کا فہم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، اسماعیل کی طاقت ہے، داؤد کا مشکل کشا ہے، محمد کا کمال ہے، اللہ کا جمال ہے۔ آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا رنگ جو پانی اور دھواں ہے، دوسرے کا تانبے جیسا ہے، تیسرے کا مدم ہے، چوتھے کا سونے جیسا ہے، پانچویں کا چاندی جیسا ہے، چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے، ساتویں کا آفتاب جیسا ہے۔ اور میرے مولا نے مجھے کہا تھا پہلے آسمان کا نام رفعی ہے، دوسرے کا نام خدوم ہے، تیسرے کا نام المعدوم ہے، چوتھے کا نام ارکنون ہے، پانچویں کا نام حفعوف ہے، چھٹے کا نام عروس ہے، ساتویں کا نام اجمع ہے۔ آؤ تمہیں علی کا شیعہ بتائے۔ میسم تمار کہتے ہیں میرے مولا نے مجھے کہا تھا کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے، اس کے اوپر مقام معروضہ ہے، اس کے اوپر جنت المأویٰ ہے، اس کے اوپر حجاب حمد ہے، اس کے اوپر حجاب مجد ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب کرامت ہے، اس کے اوپر حجاب ہیبت ہے۔ جو بندے پریشان بیٹھے ہیں اللہ کرے اس کی پریشانی میں اضافہ ہو، جو بندے خوش بیٹھے ہیں وہ قیامت تک خوش رہے۔ میسم تمار نے کہا اس کے اوپر ہے وہ کرسی، اس کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلیٰ جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور وہ لا وجود کا وجود اور میرے علی کے لہجے میں کلام کرتا رہا۔ ابن زیاد بولتے کر کہتا ہے آج جتنے مرضی علی کے فضائل بیان کر مگر تیرے علی کا یہ کبھی فرمان پورا نہیں ہوگا کہ میں تجھے قتل کرنے سے پہلے میں تیری زبان کاٹوں گا۔ میسم تمار نے کہا لوگوں آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے علی نے مجھے کہا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ
تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا. جب 7 بندوں کی اصل ولدیت بتائی، ابن زیاد کہتا ہے یہ تو میری بھی بتا دے گا. کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو. کہیں زبان کٹ گئی، کٹی ہوئی ڈلی سے آواز آئی، علی کل بھی سچا تھا، علی آج بھی. مولا آپ کو سلامت. میرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. میری بات سمجھے سرکار میں ایسا شیعہ بن جیسے مولا چاہتے ہیں، آرٹیفیشل نہیں، اوریجنل. جب تو قبر میں جائیں تو تمہیں نہ کہنا پڑے علی میرا امام ہے، مولا کہیں ہٹ جو یہ میرا غلام. میری بات سمجھ نہیں سرکار میں جملہ پڑھنا ہوں. ایسا بن جیسے مولا چاہتا ہے. آدم سے لے کر عبد المطلب تک یہ سب ساجدین ہیں. حسین کا بیٹا سید الساجدین 38 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام دنیا میں. امام سجاد علیہ السلام کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ زکیہ رضیہ مرضیہ بی بی شاہر بانو سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہ. امام سجاد علیہ السلام کو بی بی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. قبلہ میرا دیکھا بابا جی، امام سجاد بی بی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. وقت کا محمد قریب ہے جس کا نام جناب عباس. او بابا یہ سارے ہی محمد ہیں، یہ سارے علی، کردار میں علی، کردار میں محمد، صفات میں علی، صفات میں محمد. میری بات سمجھ نہیں سرکار جملہ پڑھو. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو رسول نے فرما دیا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی؟ حجت کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. مولا فرماتے ہیں میری جات جانتے تھے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے کردار کیا ہیں، تمہاری گفتار کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ جب تمہیں خم غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوتا، 14 علی کیسے برداشت. جناب عباس نے امام سجاد کو اپنے ہاتھوں پہ، پھر امام حسین علیہ السلام نے. ایسے کیوں نہ کہوں سامت نے سامت کو اٹھایا، ناطق نے ناطق کو اٹھایا، ہائے ہائے حجت نے حجت کو اٹھایا، امام نے امام کو. ایسے کیوں نہ کہوں کمر امامت کا نگینہ شمس امامت کی انگوٹھی میں آیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایسے اٹھایا. آئے بسم اللہ، درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. آپ کا آنا ہی ہمارا جانا ہے. آئے بسم اللہ میرے بات. آپ چاہیے ہزاروں سال ہے جان سرکار. میں موضوع کلوز کر رہا ہوں میرے بادشاہ. وعلیکم السلام. بہت میں چھڑا گا تجھے پڑھو. بزرگ کیا سرکار میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں جملہ پڑھوں. امام حسین نے جناب امام سجاد علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا جیسے خانہ کعبہ کے اندر محمد نے علی کو اٹھایا. بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے. میری بات سمجھ رہی سرکار؟ حضرت امام حسین علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں میرے سجاد کی آنکھیں میرے بابا علی جیسے. ہائے ہائے میں ایسے کیوں نہ کہوں قاری قرآن نے قرآن کے چہرے کی تلاوت کرنی شروع کر دی. میں نے پورا سرکار یہاں پہ امام نے خطبہ پڑھا، میں نے خطبہ نہیں پڑھنا، میں نے خاص خبروں کو خلاصہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دینا تھا. امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر حسین مسکرائے. جناب محمد حنفی علیہ السلام قریب ہے. سرکار محمد حنفی علیہ السلام نے جناب عباس کو، جناب امام سجاد علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں اٹھا اور جناب عباس کی طرف دیکھ. جناب حنفیہ وہ ہیں جو جناب عباس کے استاد. 14 یا 15 ہجری کو سرکار دنیا میں آئے تھے. سرکار حنفیہ علیہ السلام
محمد حنفی، اور جناب عباس 25 یا 26 ہجری کو دنیا میں ہے۔ میری بات سمجھے؟ سرکار نے اپنے ہاتھ پہ اٹھا، رحلِ قرآن میں قرآن پلتا رہا، عالم شباب کو دیکھ کر شباب مسکراتا رہا، فخر یوسف وہ سجاد کے جس کے چہرے کو دیکھ کر حسن شرماتا رہا۔ امام سجاد عالم شباب میں سکا پورا موضوع بند کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام عالم شباب میں حشام بن عبد الملک کو پتہ چلا کہ حسین کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں، اور جو امام ہوتا ہے وہ امام مبین ہوتا ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہوتی ہے۔ آج ذرا بلاؤ نا میرے دربار میں، اسی کے بعد میں نے مسائل پڑھنا سکتا، آج ذرا حسین کے بیٹے کو بلاؤ نا تاکہ پتہ چلے کہ ہم غریب نہیں، حکومت ہمارے سامنے جھکتی ہے۔ حشام بن عبد الملک نے کہا وزیر و مشیر و اچھا لباس پہنو، آج ہم نے محمد کے محمد بیٹے کے سامنے روب دکھانا ہے، اپنی حکومت دکھانی۔ ادھر سے سارے وزیر مشیر اچھے لباس پہن کر دربار میں بیٹھ گئے۔ اب سرکار جملہ ضائع ہوگا تو مجھے قبر تک افسوس ہوگا۔ ہر بندے کے اپنے مزاج ہوتا ہے۔ جس نے نہج البلاغہ لکھی ہے نا، اس کا نام تھا سید رضی، سید رضی شریف، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مجتہد تھے۔ ان کے استاد محترم تھے سرکار علامہ شیخ مفید۔ شیخ مفید تھے شیخ صدوق کے شاگرد، شیخ صدوق تھے علی بابویہ کے شاگرد، علی بابویہ تھے احمد بن محمد برکی کے شاگرد، احمد بن محمد برکی امام نقی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ میری بات سمجھا نہیں سرکار؟ میں جملہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، تو میں چھوٹا سا طالب علم آپ کو سبق سنا رہا ہوں، اور آپ کی مہربانی کہ آپ مجھے اس قابل سمجھ کے میرے سامنے بول رہے ہیں۔ میری بات سمجھے نہیں سرکار؟ میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ادھر سے اس نے اپنے قاصد کو کہا جاؤ امام سجاد کو بلا کے لاؤ۔ اب سرکار یہ جملہ نہیں ہے، کاش سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا۔ چاچا جی پھر بھی اس کی قیمت نہیں، جو مشرف عباس پڑھنا چاہتا ہے جملہ آپ کے سامنے۔ ادھر سے قاصد چلا، ادھر سے امام سجاد علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے، ادھر سے قاصد قریب آیا، دروازے پہ ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابن منظر، جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر قرآن لکھی تھی جس کا نام تھا تفسیر ابی الجارود۔ اس نے دیکھا قاصد کی طرف اور دیکھ کر کہا خبردار امام کے دروازے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ ابلیس کا نمائندہ بھی ابلیس ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں پہ ہاتھ نہ لگانا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ طہارت جھک کر سلام کرتی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا۔ ابن منظر نے کہا کیا لینے آیا تھا؟ کہا حشام نے بلایا ہے حسین کے بیٹے کو۔ ابن منظر نے کہا مولا فرماتے ہیں ہم دلوں کے راز جانتے ہیں، پوری کائنات ہمارے سامنے ایسے ہوتی ہے جیسے انسان کے سامنے ہتھیلی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ میں آ رہا ہوں۔ ادھر امام سجاد سمندر کی لہر کی طرح باؤ میں گزر رہا ہوں، ادھر امام سجاد علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے، ایک صندوق نکالا، خم غدیر والا امامہ نکالا۔ یار جو بندہ امام سجاد سننے کے لیے بیٹھے سرکار، خم غدیر والا امامہ حسین کے حسین بیٹے نے، عباس کے عباس بھتیجے نے نکالا، ابو طالب کے ابو طالب بیٹے نے، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے خم غدیر والا امامہ نکالا، رسول کی عبا نکالی، رسول کا لباس نکالا، وقت کا محمد محمد بن کر اپنے سر پہ ایسے امامہ باندھا جیسے خم غدیر والے دن حیدر کرار کے سر پہ جناب محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فدین، جس نبی کو علی جیسا امام بھی جھک کر سلام کرتا ہے، جیسے علی کے سر پہ باندھا تھا ایسے امام سجاد نے اپنے سر پہ امامہ باندھنا شروع کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے دروازے کے قریب آئے، وقت کے محمد محمد بن کر دروازے نے ایسے جھک کر سلام کیا جیسے 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے نے جھک کر سلام کیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے دروازے سے ایسے نکلے جیسے کسی بادل کے اندر سے سورج نکلتا ہے، وقت کا محمد ہے، وقت کا ابو طالب ہے، وقت کا حیدر کرار ہے، ابراہیم و اسماعیل کا وارث ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام بادشاہ جو ہی حشام کے دربار میں پہنچے، حشام نے وزیروں مشیروں سے کہا خبردار کوئی حسین کے بیٹے کے استقبال میں نہ کھڑا ہو۔ جو ہی امام سجاد نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حشام امام سجاد کو دیکھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے عبد المطلب کو دیکھ کر ابرا کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے حشام کیوں بلایا
کہا دیکھیں جی ہمارے پاس تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، حکومت ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے اس ممبر کی قسم ہے پر ہوتے پرواز کر کے جملہ پڑھتا ساجد بھائی پھر بھی اس کی قیمت نہیں جو میں آپ کے سامنے چھوٹا سا طالب علم آپ کو سبق سنا رہا ہوں. مجھے اس ممبر کی قسم ہے جملہ بھی پڑھوں گا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا. قبلہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سنائیں گے، بہت کچھ آپ سنیں گے. میں ممبر پہ بات کروں کسی حجرے میں بیٹھ کر نہیں. امام سجاد نے کہا کیا کہتے تو؟ کہا میرے پاس تخت ہے، تاج ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا جس نے پھٹی ہوئی عبا پہنی تھی. امام سجاد علیہ السلام نے کہا بتا حسین کا بیٹا کتنا امیر ہے. مجھے اس ممبر کی قسم ہے صحابی نے پھٹی ہوئی عبا سے ایک دھاگے کو کھینچنا شروع کر دیا. قبلہ وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی. وہ دھاگا نہیں تھا، وہ سونے کی تار تھی. میں جملہ بھی پڑھوں گا اور چہروں کی زیارت بھی کروں گا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے جتنا حشام کا قد تھا اتنا سونے کا ڈھیر لگ گیا. امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے حشام اب تو بتا کیا تیرے خزانے میں اتنا سونا ہے جتنے میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی عبا میں سونا؟ کہا اتنا، بس آخری جملہ سے کہا اتنا سونا ہے تیرے خزانے میں؟ ہائے 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 سجدہ کرنے والوں کا سردار اتنا ہے جتنے میرے ملنگ کی پھٹی ہوئی عبا میں سونا ہے. اس نے دیکھ کر کہا دیکھیں جی میں ایک ہی بات پوچھنے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی. ہم نے فرمایا پوچھ. علم کی برانچیں ہمارے دروازوں سے نکلتی ہیں. پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا علم بھی ہمارا محتاج ہے. پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء سے افضل ہیں. تو امام نے فرمایا تمہیں شک ہے؟ کہا جی کیسے؟ امام نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ میرے نانا کی امتی ہے، میں محمد کا بیٹا ہوں. میں رسول کا بیٹا ہوں اور حجت خدا. آپ کو پتہ ہے حجت کا معنی کیا ہے؟ قبلہ تشریف فرمائیں. کتاب کا نام ہے الکافی، لکھنے والے شیخ جعفر محمد بن یعقوب کلینی. انہوں نے کتاب لکھی الکافی. 20 سال احادیث معصومین جمع کی، 15 سے 16 ہزار احادیث جمع کی. ایک کتاب بنائی الکافی جس کے 3 حصے ہوئے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی. اس میں ایک باب ہے باب حجت. اس میں چھٹا امام فرماتے ہیں الحجت و قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، مخلوق نہ ہو پھر بھی. رجال کشی، رجال توسی، المعجم، رجال حدیث آقا خوئی کی تنقل المقال اور بڑی بڑی یہ رجال کی، رجال کتاب الرجال، رجال مفید ابن داؤد، یہ بڑی بڑی رجال برق، یہ بڑی بڑی کتابوں میں آپ اس کی سند بھی دیکھ لیجیے. میری بات سمجھائے اس لیے میں آپ کے سامنے جملہ پڑھا. بنا فرمایا یاد رکھنا آدم مٹی سے بنے، ہم نور ہیں. کہا جی عیسیٰ نبی تو خود جاتے تھے اور وہ تو مردے بھی زندہ کرتے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں. بابا جی جملہ ضائع ہوگا. یہ جو جملہ نا یہ ہمارے محدثین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے فقہا کہتے ہیں یہ جملہ امام نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی منسوب ہے اور کہتے ہیں یہ امام سجاد کے ساتھ بھی منسوب ہے. یہ عیسیٰ تو مردے زندہ کرتے تھے، آپ بھی کر سکتے ہیں. امام نے فرمایا مردے زندہ کرنا کون سی بڑی بات؟ یہ جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں تیرا وزیر، اسے پرانے سے قبرستان میں بھیج. تو قبلہ میں آپ کو مجمع کے امتحان لینے لگا سکتا. کہا پرانے سے قبرستان میں بھیج اور پرانی سی قبر کے قریب جا کر پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہے کہ تجھے امام سجاد بلا رہا ہے. تجھے امام سجاد علیہ السلام بلا رہے ہیں. وہ پرانی سی قبر کے قریب آیا، پاؤں کی ٹھوکر ماری، قبر کھل گئی، زندہ مر گیا. ہائے میرے اللہ، زندہ مر گیا. وہ بابا پتہ انہوں سے جن نے سامنے مردہ زندہ ہویا تھا، آگے آگے زندہ پیچھے پیچھے مردہ، آگے آگے زندہ پیچھے پیچھے مردہ، آگے آگے زندہ پیچھے پیچھے مردہ. آخری جملہ ہے میرا آگے آگے زندہ پیچھے پیچھے مردہ. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے. جتنا علم ہے اتنی ہی معرفت ہوتی انسان کے اندر. میں جملہ بھی پڑھوں گا، علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کو چہروں کی زیارت بھی کروں گا. آگے آگے زندہ ہے، پیچھے پیچھے مردہ ہے، آگے آگے زندہ ہے، پیچھے پیچھے مردہ ہے. چلے جملہ میں چینج کر دیتا ہوں. آگے آگے مردہ ہے، پیچھے پیچھے زندہ ہے، آگے آگے مردہ
زندہ ہے، پیچھے پیچھے زندہ ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے قریب ہے، قریب آ کر اس نے نالین پاک کا بوسہ لیا۔ امام نے فرمایا جا اپنی قبر میں سو جا، جس نے مردہ زندہ کیا وہ کانپ رہا ہے، جس نے مردہ زندہ کیا وہ کانپ رہا ہے۔ میں نے اسی جملے پہ میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، جس نے مردہ زندہ کیا وہ کانپ رہا ہے، جس نے مردہ زندہ کیا ہے وہ کانپ رہا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ارے کانپتا کیوں ہے؟ کہا مولا عجیب بات ہے، عیسیٰ خود جاتا تھا، اپنا ہاتھ لگاتا تھا، قم بِإِذْنِ اللہ کہتا تھا، مردہ زندہ ہوتا تھا۔ مولا آپ گئے بھی نہیں ہیں، میں نے صرف آپ کا نام لیا ہے، مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ حجت کے چہرے پہ جلال آیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اوے پہلے یہ دیکھ، ارے عیسیٰ کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں؟ عیسیٰ کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں؟ ارے وہ مریم کا بیٹا ہے، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہا مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا یہ کم فرق ہے، جس کا نام لے کے ارے عیسیٰ مردے زندہ کرتا تھا وہ سید الساجدین تیرے